ایک دوسری تحریک تھی، وہ بعث تحریک تھی۔ بعث کا مطلب دوبارہ اٹھنا یا نشأۃ الثانیہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ نہ صرف شام میں بلکہ عراق میں اور پھر اردن میں اور پھر لیبیا میں اس نے اپنا زور پکڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میڈیا کی رپورٹس آئیں کہ لوگوں کو یہ زندہ دفن بھی کرتا تھا، کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ لا الہ الا بشار، یہ تم کہو گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شام کے حالات اس وقت سب کے سامنے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ گزشتہ 3 دن سے دمشق پر بھی تحریر الشام کا قبضہ ہو چکا ہے، اور اس طرح ایک 54 سالہ آمریت اور مطلق العنانیت کا دور ختم ہوا۔ بلاد الشام یہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل علاقہ ہے۔ بلاد الشام سے مراد موجودہ شام یعنی سوریہ، موجودہ لبنان، موجودہ اردن اور فلسطین کا علاقہ جس پر اسرائیل قابض ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے انبیاء کی سرزمین بھی قرار دیا جاتا ہے، ارض مبارک بھی قرار دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارض مبارک قرار دیا۔ اس علاقے میں گزشتہ پوری یہ جو ہماری نصف سے زیادہ صدی ہے، بلکہ پون صدی ہے، یہ علاقہ مسلسل ایک آمریت کی زد میں رہا ہے۔ جب سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا، خلافت عثمانیہ وہ ٹوٹی، تو اس کے بعد مغربی قوتوں نے اس علاقے کی بندر بانٹ کی، آپس میں سے تقسیم کیا، اور اس بری طرح اس کو استعمال کیا اور تقسیم کیا کہ اس کے نتیجے میں ایک بلاد شام جو جغرافیائی لحاظ سے اور تاریخی لحاظ سے ایک اینٹیٹی ہے، ایک علاقہ ہے، اسے 4 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے نتیجے میں عرب قوت کو تقسیم کر کے اور کمزور کر کے اور آپس میں لڑا کر ایک اسرائیل کا جو ناجائز ملک ہے وہ بھی یہاں پر قائم کر دیا، اور مسلسل اس کی نگہداشت بھی کر رہے ہیں، پرداخت بھی کر رہے ہیں، اور مغربی قوتیں اسے مسلسل آشیرواد دے رہی ہیں۔ اس پورے علاقے میں گزشتہ صدی میں 2 نظریاتی تحریکوں نے جنم لیا۔ ایک تو اخوان المسلمین تھی، جس کے سربراہ حسن البنا شہید تھے، جو مصر میں تھے، اور انہوں نے مصر میں 1920 میں اخوان کی بنیاد رکھی، اور پھر اگلے 20 سال میں اس کو پورے عالم عرب کی ایک ایسی تحریک بنا دیا جس کے پیچھے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی قوت تھی، اور اسلامی تحریک تھی، یہ نظریاتی تحریک تھی، یہ دین سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے، اور دین کا احیاء چاہتے تھے، دین کی تجدید چاہتے تھے، اور نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں اور ریاست کے معاملات میں دین کی تنفیذ اور اقامت چاہتے تھے۔ یہ تحریک بڑی پاپولر ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ مصر اور شام اور فلسطین اور اردن اور لبنان اس کے جو نوجوان تھے، عرب نوجوان تھے، انہوں نے اس کو قبول کیا، بلکہ وہاں کی انٹیلیجنشیا اس سے متاثر ہوئی، وہاں کی بیوروکریسی اس سے متاثر ہوئی، اور فوج کے اندر بھی بہت بڑا ایک طبقہ ایسا تھا جو اس سے متاثر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کے اندر ابتدائی طور پر جب ایک فوجی بغاوت ہوئی جمال عبد الناصر کی قیادت میں، تو ابتدائی طور پر وہ لوگ اخوان سے متاثر تھے اور اخوان سے ہیلپ لینا چاہتے تھے، لیکن بعد میں پھر وہی جو جمال عبد الناصر ہے اور وہی مصری فوج ہے وہ اخوان کے خلاف بھی ہوئی، اور انہوں نے اخوان پر پابندی لگائی۔ 1945 میں یہی اخوان یہ شام میں بھی اسٹیبلش ہوئی، اور الشیخ الدکتور مصطفیٰ الصباغی وہ اس کے پہلے مراقب عام وہ بنے، اور شام کے اندر بھی اس کو ایک پذیرائی ملی۔ اس کے بالکل پیرالل اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری تحریک تھی، وہ بعث تحریک تھی۔ بعث کا مطلب دوبارہ اٹھنا یا نشأۃ الثانیہ، اور یہ بنیادی طور پر عرب نیشنلزم کی تحریک تھی، اور سوشلزم اور اشتراکیت سے یہ لوگ متاثر تھے۔ اور 1947 میں وہاں کے ایک مفکر اور سوشل تھنکر مشعل افلاق، اس نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر بہت سارے لوگوں کو یعنی صلاح الدین البطار اور اس طرح کے بہت سارے جو لوگ تھے ایکٹیوسٹ تھے، انہوں نے یہ بعث کی تحریک اس کو جنم دیا، اور پھر یہ تحریک بھی بڑی پاپولر ہوئی، اور اس کے پیچھے بھی عرب نوجوانوں کا ایک اچھا خاصا جو گروہ ہے وہ اس کے ساتھ ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ نہ صرف شام میں بلکہ عراق میں اور
پھر اردن میں اور پھر لیبیا میں اس نے اپنا زور پکڑنا شروع کر دیا، اور 60 کی دہائی تک آتے آتے 1960 کی دہائی تک آتے آتے عراق پر اور شام پر اس تحریک نے اتنے زبردست اثرات مرتب کیے کہ یہاں کی بیوروکریسی اور یہاں کی جو فوج ہے وہ اس سے متاثر ہوئی، اور پھر یہاں فوجی بغاوتیں ہونی شروع ہو گئیں وہاں کی بادشاہتوں کے خلاف۔ اور 1963 میں شام کے اندر ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں وہاں کے پرانے سسٹم کو الٹ دیا گیا، اور ایکچولی بعث پارٹی اقتدار میں آ گئی۔ اسی دور میں یہی بعث پارٹی عراق میں بھی اقتدار میں آئی، اور پھر اندرونی ایک کھینچا تانی شروع ہوئی بعث پارٹی کے درمیان، اور پھر 1970 میں حافظ الاسد نے، جو کہ ایئر چیف تھے، اور وہاں کے انٹیلیجنس کی مدد سے اور فوج کی مدد سے بغاوت کی، اور صلاح الدین جدید غالباً اس کا نام تھا، اس کو ہٹا کر اور اس کی جگہ پھر خود اقتدار سنبھال لیا، اور پھر 30 سال تک حافظ الاسد وہ شام کا بلا شرکت غیر مطلق العنان حکمران رہا۔ اور یہ دور جو ہے یہ شام کے اندر ایک فسطائیت کا دور ہے، ایک ظلم کا دور ہے، ایک جبر کا دور ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یعنی شام کے اندر، شام کی جیلوں میں بے گناہ نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ خواتین بھی اس دوران قید میں رہے، اور بے گناہ لوگوں کو قتل عام بھی کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ بے گناہ لوگوں کو زندہ دفن کیا جاتا رہا۔ 1994 میں حافظ الاسد کا جو بڑا بیٹا ہے باسل الاسد، وہ ایک کار حادثے میں فوت ہو گیا، اور وہ اصل میں حافظ الاسد کا جانشین تھا، لیکن اس کے بعد بشار الاسد جو امریکہ میں یعنی جو آئی اسپیشلائزیشن کر رہے تھے اور ماہر امراض چشم بن رہے تھے، ان کو واپس بلایا گیا، اور بشار الاسد کو پھر پروموٹ کیا گیا جانشینی کے مقام پر۔ اور 2000 میں پھر حافظ الاسد کے ہلاکت کے بعد پھر بشار الاسد اس نے اقتدار سنبھالا۔ اچھا، بشار الاسد نے پھر مطلق الاعلانیت میں اور فسطائیت میں اور ظلم میں اور جبر میں اپنے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ میڈیا کی رپورٹس آئیں کہ لوگوں کو یہ زندہ دفن بھی کرتا تھا، اور یہاں تک کہ لوگوں کو، یعنی اس کے جو ہرکارے تھے اور اس کی جو فوج تھی اور اس کے جو انٹیلیجنس ادارے تھے، وہ اتنے بہیمانہ تشدد کرتے تھے کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ لا الہ الا بشار، یہ تم کہو گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے، یعنی الوہیت کے ایک طرح سے وہ دعویٰ کرواتے تھے، اور لوگوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور بے گناہ مردوں عورتوں کو۔ 2011 میں جب بشار کے خلاف جب عرب بہار آ رہی تھی اور اس کے خلاف ایک تحریک اٹھی، تو اس تحریک کو بھی بری طرح کچلا گیا اور بمباری کرائی گئی، یہاں تک کہ کیمیکل ویپنز وہ استعمال کیے گئے، اور اس کے نتیجے میں بے گناہ لوگوں کو مارا گیا۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کا ایک ریئیکشن ہوا، اور 2011 کے بعد جو شام ہے وہ ایک اندرونی خانہ جنگی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا، اور مسلح ایک جدوجہد شروع ہو گئی، اور اس میں پھر دنیا کی طاقتوں نے وہ اپنے اپنے مورچے سنبھال لیے۔ ایک طرف بشار الاسد کی حمایت میں ایران آگے بڑھ گیا، اور روس آگے آ گیا، اور روس نے اور ایران نے نہ صرف یہ کہ بشار الاسد کو زمینی مدد فراہم کی، فضائی مدد فراہم کی، اسلحہ فراہم کیا، بلکہ وسائل فراہم کیا، اور اسی وجہ سے بشار جو ہے وہ ابھی تک قائم تھا۔ دوسری طرف امریکہ کود پڑا، عرب کی جو دیگر حکومتیں تھیں وہ کود پڑی، اور ساتھ ہی ساتھ ترکی اس نے بھی اپنا کام شروع کر دیا، اور ایک اندرونی خانہ جنگی بن گئی شام کے اندر۔ پھر حالات کو اسٹیبلائز ہوئے 2019-20 میں، لیکن اب اچانک پھر تحریر الشام نامی ایک تنظیم اس نے ادلب پر قبضہ کر لیا، پھر حلب پر قبضہ کر لیا، پھر حمات پر قبضہ کر لیا۔ یہ حما وہ علاقہ ہے جہاں پر اخوان کے جو نوجوان ہیں انہیں بے دریغ قتل کیا گیا، اور ان پر انتہائی ظلم اور ستم کیا گیا، اور ہزاروں نوجوانوں کو قید کیا گیا۔ لیکن الحمدللہ اب یہ 54 سالہ جو دور فسطائیت ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور یہی تحریر الشام یہ دمشق پر قابض ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ جو بشار الاسد ہے اس کا فیٹ معلوم نہیں ہے کہ وہ ریزسٹ کرے گا یا بھاگ جائے گا یا
وہ دوبارہ آنے کی کوشش کرے گا، اور جو باقی طاقتیں ہیں وہ کیا کریں گی۔ لیکن ایک چیز تو ابھی ہمیں نظر آ گئی ہے کہ وہ جو فسطائیت کا دور تھا وہ الحمدللہ ختم ہو گیا ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن آگے کیا ہوگا، اور شام میں امن و امان آ جائے گا یا نہیں آئے گا، یا خانہ جنگی رہے گی یا نہیں، یہ ابھی اس پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ وہ اس میں کسی مضبوط ملک حکومت کو شاید برداشت نہ کر سکیں، اس لیے کہ یہ بالکل اسرائیل کا پڑوس ہے، اور دمشق اور تل ابیب میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ دمشق میں ایک اسلامی حکومت وہ شاید امریکہ کو قبول نہیں ہوگی، لہٰذا تحریر الشام کو اور اس کے علاوہ اسلامی تحریکوں کو اس موقع پر بہت زیادہ تحمل کا بھی فیصلہ کرنا پڑے گا، سب کو ساتھ ملانا پڑے گا، ایک آزادی اور حریت کا واضح پیغام بھی دینا ہوگا، اور ایک ایسی حکومت قائم کرنی ہوگی جو لوگوں کے بنیادی مسائل کو بھی حل کر سکے، وہاں کی آبادی کو بھی مطمئن کر سکے، اور جس کی نظر اس سارے ٹریپ پر ہو، جس کی نظر اسرائیل کے جارحانہ عزائم پر ہو، جس کی نظر امریکہ پر ہو، اور جس کی نظر ایران کے حوالے سے بھی وہ ہو، اس لیے کہ ایران بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں نیگیٹو رول پلے کرے۔ تو اس میں بہرحال اب امت مسلمہ کے جو لیڈرز ہیں انہیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اسلامی تحریکوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کو شیعہ سنی لڑائی نہیں بنانی چاہیے۔ اصل میں یہ شیعہ سنی لڑائی شاید ہے بھی نہیں۔ دیکھیں جو شام کی آبادی ہے اس کا 80% وہ سنی مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور وہ سنی بھی حنفی مسلمان ہیں، 10% وہاں پر عیسائی ہیں، باقی جو 10% ہیں وہ بھی اہل تشیع کے مختلف فرقے ہیں۔ اس میں علوی فرقہ جو حافظ الاسد کا فرقہ تھا، نصیری 3% یہ ہے، 2-3% کچھ اور لوگ ہیں، اور 3-4% اثنا عشری اہل تشیع ہیں۔ لہٰذا یہ وہاں پر یعنی یہ جو علوی فرقہ ہے یہ زور زبردستی حکومت کرتا رہا ہے، اور زور زبردستی اس نے جو اکثریت والا علاقہ ہے اور سنیت والا علاقہ ہے اس کو قابو کیا ہوا تھا۔ لہٰذا اس کو سنی شیعہ لڑائی بھی نہیں بنانا چاہیے، اور ایران کو بھی اس میں کوئی منفی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں اگر کوئی سنی گورنمنٹ آتی ہے اور حنفی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ان کی آبادی کی اکثریت ہے، اور وہ ان کا حق ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور باقی دنیا کو بھی وہاں پر ایک سٹیبلٹی لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ شام سٹیبل ہوگا تو عرب ممالک سٹیبل ہوں گے، اور شام میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اسرائیل کو اس کا فائدہ ہوگا۔